Dear students, Assalamu alaikum. First of all, I like to introduce myself. I am Muzaffar. I did my PhD in Human-Computer Interaction from UTP Malaysia in 2012. Before that, I did my MS in Software Engineering from BTH Sweden in 2006. I also did my MCS and BCS from Arid University and Allama Iqbal Open University respectively. I am responsible for your course Software Engineering 2. Here is the outline for today's lecture. First of all, we will start with the course outline and recommended books. Then we will discuss about the course objectives. I will also share marks distribution and the schedule for this course, at what time different assessment activities like quizzes and assignments will be conducted, and we will cover different basic concepts of software engineering and project management in this lecture, and finally we will discuss project management framework and different success factors. We start with the contents that you covered in your previous course, that is SE1, Software Engineering 1. You have already discussed different process models, the traditional process models like waterfall and incremental process models. You also discussed agile models like Scrum and XP, and then you discussed in detail different phases of requirement engineering like requirement inception, elaboration, requirement specification, and you also cover different topics in software design, mainly the conceptual and architectural design. And you also cover different UML diagrams you learned in your previous course that was related to the modeling activities at different phases, and especially in at design time, at design phase. اور آپ نے کچھ اور بیسک جو ہے ڈسکشن بھی کی ریلیٹڈ ٹو دا سافٹ ویئر ٹیسٹنگ. اس کورس کے اندر ہم نے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. دا فرسٹ پارٹ از سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ. تو ہم اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لائک ٹوڈے وی ول ڈسکس بیسک کانسیپٹس آف پروجیکٹ مینجمنٹ. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے مینجمنٹ پروسیس گروپس کی, پروجیکٹ مینجمنٹ انٹیگریشن کی, پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, کوالٹی مینجمنٹ, کمیونیکیشن, رسک مینجمنٹ. اور پھر دوسرے پارٹ میں لیٹر ہاف میں ہم سافٹ ویئر ڈیزائن سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس کور کریں گے. ہم سٹارٹ کریں گے ڈیزائن کانسیپٹ سے, بیسک کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے, اور پھر اس کے بعد اسپیسیفکلی بات کریں گے یوزر انٹرفیس ڈیزائن کی, پیٹرن بیسڈ ڈیزائن کی, اور ویب ایپلیکیشن ڈیزائن کی. تیسرا پارٹ جو ہوگا اس کورس کا, دیٹ وڈ بی اباؤٹ کوالٹی مینجمنٹ, اور اس میں ہم اگین بیسک کانسیپٹ سے سٹارٹ کریں گے ایک لیکچر میں سافٹ ویئر کوالٹی سے ریلیٹڈ, اور پھر پرٹیکولرلی ڈسکس کریں گے ریویو ٹیکنیکس, سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز, ہاؤ ٹو ٹیسٹ ویب ایپلیکیشنس, اور واٹ از سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ, اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی ہم پروڈکٹ میٹرکس کی بات کریں گے کہ کیسے ڈفرینٹ جو ہے ہمارے پاس میٹرکس ہیں جن کے تھرو ہم کوانٹیٹیو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یا کوالٹی کو جو ہے اسیس کر سکتے ہیں. اور جو آخری پارٹ ہوگا اس کورس کا, اس کے اندر ہم بات کریں گے ایڈوانس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, یا یوں کہہ لیں کہ کچھ ایڈوانس ٹاپکس کی بات کریں گے جس کے اندر سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ, سافٹ ویئر ری انجینئرنگ, سافٹ ویئر ری یوز اور کمپوننٹ بیسڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ڈسکس کریں گے. واٹ آر دا کورس آبجیکٹیوز؟ دا فرسٹ key objective is to familiarize students with the advanced topics of software engineering, and I hope کہ آپ اس کورس کے اندر
اس آبجیکٹیو کو جو ہے ہم میٹ کریں گے. آپ ایڈوانس ٹاپکس کو لرن کریں گے. اور پھر جو دوسرا آبجیکٹیو ہے کہ ہم وی وانٹ ٹو ڈیولپ یور اسکلس فار پلاننگ اینڈ مینیجنگ ریئل لائف سافٹ ویئر پروجیکٹ سکسیزفلی. تو انشاءاللہ ایٹ دی کمپلیشن آف دس کورس آئی ہوپ کہ یہ دونوں آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہوں گے. اس کورس کے اندر جو ٹیکسٹ بکس کے طور پہ ہم فالو کریں گے, جو زیادہ تر جو ہمارے لیکچرز ہوں گے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اے پریکٹیشنرز اپروچ, یہ جو بک ہے بڑی پاپولر بک ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, اکثر یونیورسٹیز کے اندر ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے. پریس مین کی بک 7th ایڈیشن ہے اس کا. زیادہ تر لیکچر اس پہ بیس کریں گے. اور جو ہمارا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا پارٹ ہے, جو پہلا ہمارا پورشن ہے اس کورس کا, وہ جو ہے بیس کرے گا انفارمیشن ٹیکنالوجی پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ 6th ایڈیشن ہے اس بک کا, اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں کیتھی شلوابی. تو ہم ان دو بکس کو ایز اے ٹیکسٹ بک لیں گے. اور ریفرنس بک کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ. یہ 9th ایڈیشن ہے آئن سومرویلی کا. اس کو بھی اکثر یونیورسٹیز کے اندر جو ہے پڑھایا جاتا ہے, اور یہ بھی آپ کو ایک تھورو کوریج پرووائڈ کرتی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ٹاپکس کی. اور جو ہمارا آخری پورشن ہوگا اس کورس کا, جو آخری ہمارے 4-5 لیکچرز ہوں گے, اس میں ہم جو ہے کنسلٹ کریں گے اس بک کو. اب کچھ بات کرتے ہیں مارکس ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. تو آپ کے جو کوئزز ہیں ان کی ویٹیج 10% ہے. اسی طرح سے جو اسائنمنٹس ہیں ان کی ویٹیج بھی 10% ہے. اور کچھ گریڈڈ ڈسکشنز ہوں گی, ان کی ویٹیج 5% ہے. فرسٹ سیشنل ایگزام جو ہے اس کی ویٹیج 10% ہے, جبکہ سیکنڈ سیشنل ایگزام وہ 15% ویٹیج ہے. اور جو آپ کا ٹرمینل پیپر ہوگا اس کی ویٹیج 50% ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس کس ٹائم کے اوپر آپ کی کیا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی. کوئز 1 اور جو فرسٹ گریڈڈ ڈسکشن ہے وہ آپ کے آفٹر 6 لیکچرز جو ہے یہ ہوں گی, ڈیو ہوں گی, اور اس ٹائم پہ یہ کنڈکٹ ہوں گی. اور اسائنمنٹ 1 جو ہے آفٹر فرسٹ 7 لیکچرز, وہاں پہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ ڈیو ہوگی. اور اسی طرح سے جو آپ کا فرسٹ سیشنل ایگزام ہوگا وہ 10 لیکچر کے بعد ہوگا. اور کوئز 2 اور جو آپ کی ڈسکشن 2 ہوگی وہ لیکچر 12 کے بعد ہوگی. اور اسی طرح سے جو آپ کی اسائنمنٹ 2 ہوگی وہ لیکچر 14 کے بعد ہوگی. جو آپ کا کوئز 3 اور ڈسکشن 3 ہوگی وہ آفٹر لیکچر 18 ہوگی. اور سیکنڈ سیشنل جو ہے وہ 20 لیکچرز کے بعد ہوگا, جبکہ آپ کی اسائنمنٹ 3 جو ہے وہ لیکچر 21 کے بعد ڈیو ہوگی. اور کوئز 4 اور گریڈڈ ڈسکشن 4 جو ہے وہ آفٹر لیکچر نمبر 24 ہوں گی. اور آپ کی اسائنمنٹ 4 جو ہے وہ 28 لیکچر کے بعد ہوگی. اور ڈیفینیٹلی جو آپ کا ٹرمینل ایگزام ہے, جو فائنل پیپر ہے, وہ کورس کمپلیشن کے اوپر, اٹ مینس آفٹر 32 لیکچرز وہ کنڈکٹ ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں سافٹ ویئر سے. بہت بیسک ٹرم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پرپس جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ریفریش کیا جائے اپنے نالج کو. اور اف وی سے کہ سافٹ ویئر کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, تو سمپل ورڈس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری کمپیوٹر اپلیکیشنز ہیں دیٹ آر سافٹ ویئر, اور آبویسلی وہ ہیں. اور تھوڑی سی اسپیسیفک ڈیفینیشن جو ہو سکتی ہے دیٹ از کہ سافٹ ویئر از اے سیٹ آف انسٹرکشنز فار اینی اسپیسیفک آبجیکٹیو یا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ. اور اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ریئل لائف کے اندر ہماری ڈومینس ہیں یا ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہیں, لائک ریئل ٹائم سسٹمس. آبویسلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ریئل ٹائم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, بینکنگ سسٹم کی اگر بات کریں, آن لائن بینکنگ کی بات کریں, تو ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور ریئل ٹائم کے اوپر وہ جو ڈیٹا ہے وہ مینیج ہو رہا ہے. اسی طرح سے انفارمیشن سسٹمز ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر, ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر. وی یوز ڈفرینٹ انفارمیشن سسٹم. ہیلتھ کیئر کے اندر ہیلتھ انفارمیشن سسٹمز ہے, اور اسی طرح سے انٹرپرائز انفارمیشن سسٹمز ہوتے ہیں ڈفرینٹ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر. ایون
जो गेम्स दैट वी प्ले फॉर फन दैट आर आल्सो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, गेम्स खेल सकते हैं. और अब अगर इतने सारे मल्टीपल जो है वो एरियाज हैं या डोमेन्स हैं जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है आज की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो अब हम बात करते हैं कि क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर. पहले हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कहा कि ये कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट आपकी डोमेन्स है. तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करती हैं सॉफ्टवेयर को या इसको डिफरेंशिएट करती हैं अदर प्रोडक्ट से. तो फर्स्ट वन ये है कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड. व्हाट डज इट मीन कि जो दूसरे आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मास प्रोडक्शन होती है, डिफरेंट जो है उसके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं और वहाँ पे एक दफ़ा डिज़ाइन होगी प्रोडक्ट और फिर उसके बाद जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. जबकि सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है. ऑल्दो कि हमारे पास कुछ मार्केट में ऑलरेडी बने बनाए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल और इवन कुछ इस तरह से भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स या प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रीयूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन इसके बावजूद वी कैन से कि सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ जाती हैं या अपनी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स डेवलप कराती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं. तो इसीलिए सॉफ्टवेयर जो है दैट आर डेवलप्ड रादर देन मैन्युफैक्चर्ड, और उनके लिए उस तरह का वो प्रोसेस नहीं है. एक और जो की कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर की, दैट इज सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट. व्हाट डज इट मीन कि जो आपका हार्डवेयर होता है या जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दोज प्रोडक्ट्स आर वियर आउट, वो ख़राब होती हैं और इवन वो कुछ उसके इस तरह से होता है कि पार्ट्स हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं. अगर जो हम सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की डोमेन के साथ स्पेसिफिकली अगर हम डिस्कस करें या कंपेयर करें, तो इन दैट डोमेन, इन हार्डवेयर डोमेन वी मे रिप्लेस डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर के केस के अंदर ऐसा नहीं होता. और वहाँ पे देखें हार्डवेयर के केस में डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं दैट मे अफेक्ट द हार्डवेयर प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं होता. सॉफ्टवेयर वैसे भी जो है दैट इज इंटेंजिबल और उसमें इस तरह का कोई वियर एंड टियर नहीं है. तो एक चीज़ हो सकती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन नीड्स जो है या ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती हैं, वो बदलती हैं और उसके मुताबिक जो है फिर सॉफ्टवेयर वी में से कि आउटडेटेड होना शुरू हो जाता है अगर उसको चेंज ना किया जाए, अपडेट ना किया जाए. लेकिन स्टिल सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर वो फिजिकल चेंजेस जो है उनका कोई इफेक्ट नहीं होता. तो लॉन्ग रन के अंदर हमें सॉफ्टवेयर को देखना होता है या हम उसको यूज़ करते हैं. और फिर अगेन कस्टम बिल्ड, व्हाट डज इट मीन, जो अभी मैंने आपको पहले कहा कि अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी ऑलरेडी जो आपके पास जिनको हम कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, बने बनाए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करते हैं. लेकिन इसके बावजूद जो है ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी करती हैं. और इस वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ जाती हैं और वो उस तरह से उनकी अगेन के मास प्रोडक्शन भी नहीं होती और इन जनरल जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह फुलफिल नहीं करते और आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेते हैं या आप डेवलप कराते हैं. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, हाउ वी मे डिफाइन इट. तो IEEE जो है उसको इस तरह से डिफाइन करता है, द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमैटिक disciplined quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. That is the application of engineering to software. Secondly, the study of approaches as in one, कि हमें एक systematic approach चाहिए to develop the software, to maintain the software और फिर उस तरह की approaches को study करना, उस तरह की techniques को study करना, that is overall software engineering. और software engineering
کا آبجیکٹو یہی ہے کہ جو باقی ہمارے پاس انجینئرنگ ڈومینز ہیں اس کے اندر جس طرح سے ہمارے پاس فارمل اپروچز ہیں فار دا ڈیولپمنٹ فار دا مینٹیننس، اس طرح کی اپروچز کو جو ہے ہم اسپیسیفک ٹو دا سافٹ ویئر انجینئرنگ یا سافٹ ویئر انڈسٹری ڈیولپ کریں اور اس کو پریکٹس کریں. اب ہم کچھ سافٹ ویئر میتھس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو ڈسکشن ہے یہ چیپٹر نمبر 1 میں سافٹ ویئر انجینئرنگ پریس پین کی جو بک ہے اس میں اویلیبل ہے، اور یہ اس سے پہلے جو سلائیڈز ہم نے ڈسکس کی وہ بھی چیپٹر نمبر 1 ہی کا ٹیکسٹ ہے. تو یہ میتھس جو ہے وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے، اس سے ہمیں زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ملے گی کہ وائی وی نیڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹسز، ہمیں کیوں اس کی ضرورت ہے. تو پہلے ہم مینجمنٹ میتھس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو پہلا میتھ ہے، جو پہلا اس کو یوں میں سے کہ جو مسکنسیپشن ہے، دیٹ از وی آلریڈی ہیو اے بک that's full of standards and procedures for building software. Won't that provide my people with everything they need to know? کہ یہ ایک ٹاپ مینجمنٹ کے حوالے سے ان کے پرسپیکٹو میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ we have standards, we have guidelines, then why we should go for some other guidelines or procedures. اور کیا وہ جو ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں وہ فلفل نہیں کرتے ہمارے جو بھی ٹیم ممبرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو. تو جو ریئل پکچر ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ میں ایگزسٹ، کوائٹ پاسبل کہ اسٹینڈرڈز ہوں، لیکن جو ایکچوئل جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس اسٹینڈرڈ کا، ان گائیڈ لائنس کا آپ کے جو آرگنائزیشن کے اندر جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں، جو پروجیکٹ ٹیم ہے اس کو پتہ بھی ہے، دے نو کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، کیا وہ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو اویئرنیس اور پریکٹس جو ہے دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ ان دس کانٹیکسٹ. اور پھر ایک اور جو اس پہ پوائنٹ جو کہ سوچنے والا ہے یا جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو بھی اسٹینڈرڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو گائیڈ لائن آپ کے پاس آرگنائزیشن میں ہے، آئدر اٹ از کمپلیٹ، اس کو کیا وہ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ چاہیے یا وہ ایز اٹ از یوز کی جا سکتی ہے، اور ایون اگر وہ کمپلیٹ بھی ہے کیا وہ اڈیپٹیبل ہے، کیا اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اپنے جو بھی سافٹ ویئر پروسیس ہے اس کے اندر جو ہے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. دیٹ از دا کی پوائنٹ. ایک اور جو مینجمنٹ کا میتھ ہے دیٹ از اف وی گیٹ بیہائنڈ اسکیجول وی کین ایڈ مور پروگرامرز اینڈ کیچ اپ. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ہم نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از ناٹ لائک مینوفیکچرنگ ڈیولپمنٹ، ماس پروڈکشن نہیں ہوتی، اور مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں ہوتا کہ ونس یو ہیو ڈن دا ڈیزائن اب آپ اس کی جو ہے نا ریپلیکیشن کرتے رہے. نہیں، سافٹ ویئر جو پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا پروسیس یہ بڑا ڈفرینٹ ہے جو نارمل ہماری مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی وی نیڈ ہائیلی اسکلڈ ورکر، ٹرینڈ پیپل چاہیے ہمیں جو کہ اس ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ اف یو آر بیہائنڈ دا اسکیجول یو کم اپ ود سم نیو پروگرامرز یا ٹیم ممبرس، ان کو آپ ہائر کرتے ہیں اور وہ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں اور اس کو اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے آپ کو آؤٹ پٹ دیں جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑا کی پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامرز، ٹیم ممبرس ان یور ایگزسٹنگ ٹیم، تو پھر کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن چینلز بڑھتے ہیں اور پھر کمیونیکیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو کوائٹ پاسبل کہ آپ جلدی کمپلیٹ کرنے کی بجائے بائی ایڈنگ مور پیپل یو آر مور لیٹ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اور اسکیجول سے پیچھے رہ جائیں، کوائٹ پاسبل. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے اندر myth، اور کیا ہے وہ، if I decide to outsource the software project to a third party I can just relax and left that firm build it. اگین یہ مسکنسیپشن ہے. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ پراپرلی مینج نہیں کر سکتے اپنے سافٹ ویئر پروجیکٹ کو، ہاؤ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسری آرگنائزیشن کو دے کے اس کو آپ سکسیزفلی مینج کر لیں گے جبکہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. تو اسی لیے آپ کو ایک اچھے مینجمنٹ جو ہے وہ اسکلز چاہیے
ٹو ڈیل ود ادر پارٹیز ود ادر آرگنائزیشن جو کہ آپ کے لیے پروجیکٹ کر رہی ہے, اور یہ کافی مشکل کام ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کسٹمر myths کی. کسٹمر myth کے اندر فرسٹ ون از اے جرنل اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو از سفیشینٹ ٹو بگن رائٹنگ پروگرامس, وی کین فل ان دا ڈیٹیلس لیٹر. یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کے پاس کلیئر کٹ ریکوائرمنٹس نہیں ہے اور آپ ان ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کے ساتھ یا اسپیسیفکیشن کے ساتھ جمپ کر جائیں ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کی طرف. تو جب ایمبیگوس ریکوائرمنٹس ہوں گی تو ڈیفینیٹلی کوئی اچھی پروڈکٹ نہیں بنے گی, اور نہ ہی وہ آپ کو وہ اس طرح سے کوئی ایڈوانٹیج دے گی جس طرح سے آپ اس کو پلان کر رہے ہیں. اور جتنی ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کے اوپر ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو بعد میں اتنے ہی ری ورک زیادہ ہوگا, اور یہ ایک بڑا پرابلمٹک ایریا ہے اور اس میں کاسٹ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ایک سولوشن ہے دیٹ از یو نیڈ افیکٹو اینڈ کنٹینیوس کمیونیکیشن ود کسٹمر, اور اگر ہم کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو کنٹینیوس کمیونیکیشن ود دا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور ڈیولپمنٹ ٹیم. جب تک آپ افیکٹو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, پراپرلی اپنی ریکوائرمنٹس کو ڈسکرائب نہیں کریں گے اور وہ پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں ہوں گی, تو آپ کبھی بھی کوائٹ ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ اپنی ریکوائرڈ پروڈکٹ آپ کو ملے, اور ڈیفینیٹلی یہ آپ کو پروجیکٹ فیلئر کی طرف لے کے جائے گا. Another myth that is software requirements continually change, but change can be easily accommodated because software is flexible. Again misconception, اور یہ کسٹمر کیونکہ اس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ کیا لمیٹیشن اور ریسٹرکشن ہے جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور ہم اس کو اس طرح سے ایزی لیتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کے اوپر ہم چینج جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دے سکتے ہیں اور وہ اس کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں بڑی ایزلی. ایک پروگرام ہی تو ہے اور کیا ہے. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کس ٹائم کے اوپر آپ چینج انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. اگر آپ کی ارلی فیزز کے اوپر ریکوائرمنٹس کے ٹائم کے اوپر یو آر کنٹینیولی چینجنگ یور ریکوائرمنٹس, نو پرابلم, اس وقت پہ ٹائم ہے اور وہ ارلی فیز ہے, وہاں پہ بھی وہ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہوئی تو ہم وہاں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو چینج کی کاسٹ ہے وہ بہت نامینل ہے, لیکن ونس اٹ از ڈن, اب آپ نے ریکوائرمنٹس کے بعد ڈیزائن کر لیا اور ڈیزائن کے بعد آپ جو ہے ڈیولپمنٹ پہ چلے گئے اور اس ٹائم کے اوپر اب کسٹمر چینج کے لیے کہتا ہے, تو آبویسلی یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ریکوائرمنٹس جو پہلے سے جن کو آپ نے فریز کیا, سارٹ آف فریز ہی آپ کہیں اس کو, اور پھر اس کی بیس کے اوپر آپ نے ڈیزائن آپ نے کیا, اب ریکوائرمنٹ کو کسی نئی ریکوائرمنٹ کو اس میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈیزائن کو چینج کرنا پڑے گا, ڈیزائن کی بیس کے اوپر پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. تو آبویسلی یہ اتنا سمپل نہیں ہے, تو کسٹمر کو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈیولپرز یا پریکٹیشنرز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے کیا myths ہیں. The first one is once we write the program and get it to work, our job is done. یہ again misconception ہے کہ if you are delivering the product جو بھی آپ نے سافٹ ویئر بنایا ہے اور وہ بس رن ہو رہا ہے, ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, تو جاب کمپلیٹ نہیں ہوگی. جب آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ ایون جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو جو کمرشل جو سافٹ ویئر بناتے ہیں جو آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے مائکروسافٹ ونڈوز کی ایگزامپل دیتا ہوں, وہ بڑے لیول کے اوپر اپلیکیشن بنتی ہے, بہت زیادہ اس کے یوزرز ہیں, بہت زیادہ اس کی تھورو ٹیسٹنگ ہوتی ہے, لیکن اسٹل آفٹر ڈپلائمنٹ, آفٹر جو اس کا جو ایکچوئل ورژن ہوتا ہے اس کے باوجود بھی کچھ ایررز اور بگز اس کے اندر بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اور ان کو وہ ریکٹیفائی کرتے ہیں. تو ایک چھوٹے لیول کے اوپر جو آرگنائزیشن ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے, ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے, اور وہ پروڈکٹ جب ڈپلائی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پرابلمز آتے ہیں. تو انفیکٹ 60 to 80% آف ایفرٹ جو ہے, ڈیولپمنٹ ایفرٹ جو ہے, جو پریکٹیشنرز کی ایفرٹ ہے, دیٹ از آفٹر دا ڈپلائمنٹ, آفٹر دا سافٹ ویئر ڈلیوری. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے.
Second misconception है until I get the program running, I have no way of assessing its quality. Again misconception. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट जब कोड हो जाए उस वक्त आप उसको असेस कर सकते हैं, उस वक्त आप उसकी क्वालिटी को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं. नहीं, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग रिक्वायरमेंट्स फेज के ऊपर ही आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिफरेंट टेस्टिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर आप रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन और उन अर्ली फेजेस के ऊपर भी टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और प्रोडक्ट जो है आपकी अच्छी डिलीवर होगी और रीवर्क जो है आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो डिफेक्ट्स जो या एरर्स जो होंगे वो उस तरह से नहीं होंगे. एक और मिथ, द ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज अ वर्किंग प्रोग्राम. नॉट एट ऑल. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका जो कोड है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, दैट इज द ओनली आउटकम और द प्रोडक्ट. ये आप उसको कह सकते हैं कि डिलीवरेबल. ऐसा नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट आपके आर्टिफैक्ट्स जो है डिज़ाइन टाइम के, रिक्वायरमेंट्स टाइम के ऊपर, तो वो सारे जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डिलीवरेबल्स हैं. तो वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपकी लॉन्ग टर्म में अगर उसको देखा जाए प्रोजेक्ट के लिए, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए और इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एक और जो मिथ है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट वॉल्यूमिनस एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड विल इनवेरिएबली स्लो अस डाउन. अगेन ये मिसकंसेप्शन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें जिनका कोई यूजेज ना हो. नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं या डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी फोकस कर रही हैं टूवर्ड्स प्रोडक्ट क्वालिटी. कि जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप रादर देन के कोड टाइम के ऊपर डेवलपमेंट के बाद आप उसको असेस करें, अगर आप रिक्वायरमेंट्स टाइम के ऊपर और डिज़ाइन टाइम के ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपकी कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी की तरफ. और फिर अगेन ये क्वालिटी अगर इम्प्रूव करेगी आपकी प्रोडक्ट तो जो रीवर्क है आफ्टर द डिप्लॉयमेंट वो भी कम होता है, वो उसको आप जो है वो कम करते हैं. और प्लस आप जितना इस तरह से अपने प्रोसेस को मैच्योर करेंगे, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो आपकी जो डिलीवरी टाइम है वो भी कम होगा. तो ये अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं है, बल्कि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, ये आपकी क्वालिटी के लिए और फास्टर डिलीवरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें जो है हमने ज़्यादा फोकस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की तरफ, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्यों हमने जो है ज़रूरत पड़ी कि डिफरेंट जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं या टेक्निक्स हैं उनको हम अडॉप्ट करें. क्यास रिपोर्ट एक स्टडी है स्टैंडिश ग्रुप की, आपने पहले भी इसको पढ़ा और सुना होगा. इन 1995 दे कंडक्टेड दिस स्टडी और इसके अंदर उन्होंने इस स्टडी के अंदर 365 मैनेजर्स से जो है वो डेटा कलेक्ट किया अबाउट 8000 प्लस आईटी प्रोजेक्ट्स. और वो जो नंबर्स थे वो बड़े हॉरिबल थे. देखिए 16.2% जो है सक्सेस रेट जो है उस स्टडी से हमें पता चला कि ओनली 16% आईटी प्रोजेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल, जबकि बाकी जितने भी हैं 84% वो सारे फेलियर. या उस स्टडी से हमें पता चला कि 31% जो प्रोजेक्ट्स थे वो कैंसिल कर दिए गए बिफोर द कंप्लीशन, के वो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर सके, जो भी टाइम के हवाले से, स्केजुअल, कॉस्ट के हवाले से, क्वालिटी या स्कोप के हवाले से, और उनको कैंसिल कर दिया गया, अबंडन कर दिया गया. और टोटल ये यूएस के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, यूएस की ये स्टडी है, और इसके अंदर जो टोटल लॉस था 1995 के अंदर आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूएस में, दैट वाज $140 बिलियन. तो ये ह्यूज नंबर है कि आईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, या सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेलियर रेट था उनमें.
تو یہاں پہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم اور زیادہ سسٹمیٹک اپروچ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں, فالو کریں, تاکہ ہم زیادہ اچھے سکسیزفل پروجیکٹس کی طرف جا سکیں. تو 2006 کے اندر سیم گروپ نے, اسٹینڈش گروپ نے دوبارہ اسٹڈی کنڈکٹ کی, اور اسی طرح کی اسٹڈی کے اندر پتہ چلا ہمیں اس اسٹڈی کی فائنڈنگ سے کہ کافی امپروومنٹ آئی ہے, اور امپروومنٹ واز لائک آلموسٹ ڈبل, کہ اب جو سکسیس ریٹ تھا پروجیکٹس کا دیٹ واز 35%, پہلے کیا تھا 62% اونلی. اور پھر اس کے بعد پریویس جو اسٹڈی تھی جس میں 31% پروجیکٹس کو کینسل کیا گیا تھا, تقریباً 10 سال کے بعد ان 2006 دس پرسنٹیج واز 19%, اگین امپروومنٹ آئی. اور یہاں پہ جو لاس تھا اس میں بھی دیکھیں بڑی ریزنیبل جو ہے امپروومنٹ تھی, اور ٹوٹل لاس واز $53 بلین. تو اٹ مینس کہ 1995 سے 2006 تک لوگوں نے, آرگنائزیشنز نے پریکٹسز جو تھی, ریکمینڈڈ پریکٹسز, اسٹینڈرڈس, گائیڈ لائنس یا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس, ان کو اڈاپٹ کیا, اور اس کی وجہ سے امپروومنٹ آئی, آئی ٹی پروجیکٹ کا سکسیس ریٹ بڑھا, اور آپ کا لاس کم ہوا, اور جو پروجیکٹ کینسلیشن تھی اس کا ریٹ بھی کم ہوا. اس سلائیڈ پہ دیکھیں, یہاں پہ کچھ اور فگرز دی گئی ہیں, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا انویسٹمنٹ ان آئی ٹی پروجیکٹس ان اسپیسیفک, ان پرٹیکولر, اور ان جنرل جو ہے تمام پروجیکٹس کے بارے میں. تو آئی ٹی پروجیکٹس کے اندر $2.4 ٹریلین جو ہے انویسٹمنٹ کی گئی ان 2008, اور یہ 8% انکریز تھا ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر دیٹ از 2007. اور سارے پروجیکٹس کے اندر 2.3 ٹریلین ایوری ایئر جو ہے یو ایس کے اندر اسپینڈ کیا جاتا ہے. وہ جو اوپر والی فگر ہے دیٹ از 2.4 ٹریلین, یہ اوور آل ہے, ایک ورلڈ لیول کے اوپر ہے, جبکہ 2.3 ٹریلین صرف جو ہے یو ایس کے اندر تمام طرح کے پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از 25% آف یو ایس جی ڈی پی. اور پھر اسی طرح سے $10 ٹریلین جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈفرنٹ ٹائپ آف پروجیکٹس, جو کہ آئی ٹی اور اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری جو ڈفرنٹ ڈومین جیسے ہیلتھ کیئر ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ہو سکتا ہے, اٹ مینس کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے پروجیکٹس کے اندر, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپلائی پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز. اس ساری ڈسکشن سے کیا کی میسج ہے ہمارے پاس, کی لیسن ہے, دیٹ از وی نیڈ بیٹر پروجیکٹ مینجمنٹ, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم وی لرن ٹو ڈو بیٹر پروجیکٹ مینجمنٹ. اور اس پرپز کے لیے جو ہے بہت پہلے لیٹ 60s کے اندر, ایگزیکٹلی ان 1969 پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا, جس کا کام یہ تھا اس باڈی کا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی پریکٹسز کو اس کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن کرے گی. اور اس وقت جو ہے اباؤٹ 300,000 جو ہے اس کے ممبرس ہیں, اور موسٹ آف آئی ٹی پروفیشنلز, کہ بہت سارے جو ہیں وہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. اور پی ایم آئی نے, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ نے, ایک اسپیسیفک انٹرسٹ کو بنایا ود دا ٹائٹل انفارمیشن سسٹم SIG. اور جو انہوں نے کام کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, جو بھی پریکٹسز اور گائیڈ لائنز ہیں وہ پبلش یہ کرتے ہیں, اور اس کا جو ابھی لیٹسٹ ایڈیشن ہے ان کے گائیڈ لائنز کا, دیٹ از PMI باڈی آف نالج گائیڈ, اور اس کو PMI بک بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے PMI جو ہے وہ سرٹیفکیشن بھی آفر کرتا ہے پروجیکٹ مینیجرز کے لیے, اینڈ دیٹ از کالڈ PMP. اب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از پروجیکٹ, کیونکہ ابھی ہم نے بات کی سافٹ ویئر پروجیکٹس کی, کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں. تو پہلے ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اور پروجیکٹ کو جو PM بک کے اندر جو اس کی ڈسکرپشن یا ڈیفینیشن ہے, دیٹ از پروجیکٹ از اے ٹیمپرری انڈیور انڈر ٹیکن ٹو کریٹ اے یونیک پروڈکٹ, سروس اور ریزلٹ. کہ یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے آپ کی
جو کہ کوئی بھی یونیک پروڈکٹ کریٹ کرتی ہے, کوئی سروس ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ پروڈکٹ ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سروس ہو, وہ کوئی ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ریسرچ پروجیکٹ ہے, اس کی جو آؤٹ کم ہے, جو اس کی ریسرچ رپورٹ ہے, دیٹ از اے کائنڈ آف ریزلٹ, اور وہ آپ کی آؤٹ کم ہے. اور اگین اس کے اندر یونیک جو ہے دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ, کہ کی ایٹریبیوٹ کیا ہے, کہ یونیک پرپز ہوتا ہے. بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ سملر ہوتے ہیں, لیکن اگین ایگزیکٹلی سملر نہیں ہوتے. ٹائم ٹو ٹائم یا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن جو ہے, جو ڈفرینٹ فیکٹرز یا ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں, وہ چینج ہوتے ہیں. تو اسی لیے آلدو کہ ایک ہی ڈومین کے اندر اگر ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے جائیں تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا جو کی ایٹریبیوٹ ہے پروجیکٹ کا, دیٹ از یونیک پرپز. اور پھر اگین اسی طرح سے ایک اور جو کی ایٹریبیوٹ ہے, دیٹ از پروجیکٹس آر ٹیمپرری. واٹ ڈز اٹ مین؟ پروجیکٹس ہیو سم اسپیسیفک اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ اینڈنگ ڈیٹ, یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹ جو اسٹارٹ اور اینڈ ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کا, کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے پروجیکٹس انیشیٹ ہوتے ہیں, یا یہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو کی ایٹریبیوٹ ہے, دیٹ از پروگریسو الیبوریشن. اور پروگریسو الیبوریشن کیا ہوتی ہے کہ وین ایور یو اسٹارٹ دا پروجیکٹ یو ہیو سم سیٹ آف ریکوائرمنٹس, لیکن وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے الیبوریٹ ہوتی ہیں, ان کو اور زیادہ ریفائن ہوتی ہیں. تو آپ ایک اسپیسیفک آبجیکٹو کے ساتھ, سیٹ آف ریکوائرمنٹس کے ساتھ پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن ان ریکوائرمنٹس کی ریفائنمنٹ جو ہے وہ ڈیو ٹائم کے اندر ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک آبویس سی جو ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے پروجیکٹ کے ساتھ, دیٹ از وی نیڈ ڈفرینٹ ریسورسز ٹو کنڈکٹ اور ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ. ہیومن ریسورس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی کاسٹ منی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے ریسورسز ہو سکتے ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. Another key attribute is primary customer or sponsor. کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے وہ بغیر اسپانسر کے نہیں ہو سکتا, بغیر کسٹمر کے نہیں ہو سکتا. ہر پروجیکٹ کا کوئی کسٹمر ہوگا, اینڈ ناٹ نیسیسریلی کہ وہ آؤٹ سائڈر ہو, وہ ود ان دا آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے. ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا اسی آرگنائزیشن کے اندر پرائمری کسٹمر یا پرائمری اسپانسر ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک اور کی فیکٹر جو کہ پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, دیٹ از انسرٹینٹی. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ جو آپ کا یونیک پرپز ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ بالکل ڈیفینیٹو یا اسپیسیفک جو آپ کے ٹاسک یا ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, تو یونیک پرپز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چینج ہوتی ہے دوسرے پروجیکٹ کے مقابلے میں. وہ اگین کہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بھی ویری کرتا ہے, اور انوائرمنٹ جو ہے کسی بھی ایک اسپیسیفک پروجیکٹ کی, اس سے دوسرے پروجیکٹ کی انوائرمنٹ بھی چینج ہو سکتی ہے, ڈومین چینج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو سم ہاؤ انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ یہ فیکٹر رہتا ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ آپ انیشیٹ کرتے ہیں, جب بھی کوئی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی صرف نالج شیئرنگ کے لیے کہ جو سب سے پہلا جس کو ماڈرن پروجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ بھی بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان 1946 مینہٹن پروجیکٹ جو تھا اس کو فرسٹ ماڈرن پروجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ یو ایس ملٹری کا پروجیکٹ تھا, دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ایٹامک بام, اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 3 سال تھی, اور اس کے اندر کاسٹ جو تھی دیٹ واز $2 بلین. اور اس کو اسی لیے ہم ماڈرن پروجیکٹ یا فارمل پروجیکٹ کہہ رہے ہیں, دا فرسٹ ون, کہ اس کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جو ہے اس کو وہ بھی پراپرلی بنایا گیا, اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر یہاں پہ اس کو چیزیں دیکھی گئیں اور اس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرپل کانسٹرینٹ کی. ٹرپل کانسٹرینٹ سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی کہ پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں, پروجیکٹ فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے, یا جب ہم کہتے ہیں کہ پروجیکٹ سکسیسفل ہے,
تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ پروجیکٹ سکسیزفل ہے. تو مینلی ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر پروجیکٹ اسکوپ کو پورا کر رہے ہیں, جو بھی اسکوپ ڈیفائن کیا گیا ہے ہم نے اس کو اچیو کیا, یا آپ کا جو کاسٹ جو ایسٹیمیٹ تھا اس کے بجٹ کے اندر آپ نے بنا لیا, اور جو بھی اسکیجول تھا اس کو آپ نے میٹ کیا, تو اٹ مینس کہ اے کائنڈ آف سکسیزفل پروجیکٹ ہے. تو یہ تینوں جو کانسٹینٹس ہیں, اسکوپ, کاسٹ اور ٹائم, یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یا امپورٹنٹ کانسٹینٹس ہیں, اور اسی کو ٹرپل کانسٹینٹ کہا جاتا ہے. اور ان فیکٹ یہ کیا ہے, یہ کمپیٹنگ گولز ہیں. آپ ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ود ان بجٹ رہنا چاہ رہے ہیں, آپ اسکوپ کو میٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یا آپ کو اکثر ان تینوں کے اندر ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کاسٹ کو کم کریں گے تو ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لگے گا, ٹائم کو شارٹن کریں گے تو ہو سکتا ہے کاسٹ بڑھ جائے گی, اسکوپ کو کم کریں گے تو ہو سکتا ہے کاسٹ کم ہو جائے, اسکوپ کو زیادہ کریں گے تو کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے یہ کمپیٹنگ گولز ہیں, اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور آپ کو بڑی کیئرفلی اس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے اور پلان کرنا ہوتا ہے. اگر ریئلسٹک پلان نہیں ہوں گے ود ریسپیکٹ ٹو اسکوپ, ٹائم اور کاسٹ, تو پھر پروجیکٹ کی سکسیس کا جو پروبیبلٹی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور اگین کہ آپ کو اس میں ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اور ایک اور جو امپورٹنٹ کانسٹنٹ ہے دیٹ از کوالٹی, کہ کوالٹی بھی جو پروڈکٹ کی ہے, جو پروجیکٹ کی ہے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر آپ کا کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اگر کسٹمر جو ہے آپ کے پروجیکٹ کو یا آپ کی جو پروڈکٹ ہے الٹیمیٹ جو آپ پروڈکٹ ڈلیور کر رہے ہیں اس سے وہ خوش نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ آپ نے وہ کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہے, اپنے کسٹمر کو جو ہے اس طرح سے سیٹسفائی نہیں کیا. تو جب کوالٹی کو اس کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں دین اٹ از کالڈ کوادرپل کانسٹرینٹ. تو یہ کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے بڑے ہی امپورٹنٹ فیکٹرز یا کانسٹرینٹس ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے. اگر ہم اگین پی ایم بک کی اب ڈیفینیشن دیکھیں تو پروجیکٹ مینجمنٹ از دی ایپلیکیشن آف نالج, اسکلز, ٹولس اینڈ ٹیکنیکس ٹو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ٹو میٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹس. جو بھی پروجیکٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس کو کیسے میٹ کرنا ہے, اور کیا اس کے لیے اسکلز ہونے چاہیے, کیا نالج اور کیا ٹول ہونا چاہیے, کیسے اس کو اپلائی کرنے, دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. اور ہمیشہ جو پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ کو, دے اسٹرائیو فار کہ پروجیکٹ سکسیزفل ہو. اور اس میں اگین کہ سکسیزفل آپ اس کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں, کیا وہ پیرامیٹرز یا فیکٹرز ہیں. دا فرسٹ ون از یو نیڈ ٹو میٹ دا اسکوپ, ٹائم, کاسٹ اینڈ کوالٹی گولز. یہ چاروں جو ہم نے پیچھے کانسٹینٹ ڈسکس کیے اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے لمیٹیشنز یا جو ہمارے جو بھی الاؤیبل جو ٹائم اور اسکوپ اور چیزیں ہیں اس کے اندر اگر ہم اس کو میٹ کرتے ہیں تو پھر وہ سکسیزفل ہے. سیکنڈلی پروجیکٹ مینیجر اسٹرائیو فار دا فیسیلیٹیشن آف دا انٹائر پروسیس. جو بھی وہ پورا پروسیس ہے جس کے تھرو آپ نے پروڈکٹ ڈلیور کرنی ہے, جو پروجیکٹ کے اندر جس طرح سے آپ کی ایکٹیویٹیز ہونی ہے اس سارے پروسیس کو وہ کیا کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے دیٹ از کسٹمر سیٹسفیکشن. جو بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اس میں کسٹمر بھی ہے اور اس کے اندر اور بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے اور آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اور لوگ ہو سکتے ہیں. ان کو کیسے جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس جو بھی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز جو بھی ہیں, ان کو آپ کیسے میٹ کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون جو ہے پاسبل اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے. اسٹیک ہولڈرز کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر ویسے کہتے کیسے ہیں, جو بھی جس کا بھی پروجیکٹ کے اندر, اگر پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر کی بات کریں, پروجیکٹ کے اندر انٹرسٹ ہو وہ اسٹیک ہولڈر ہے. اور اس طرح سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پیپل who are involved are affected by the project, those all are project stakeholders. اب اس کے اندر دیکھیں
ایون جو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کے اوپوننٹس ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں. جو آپ کے آرگنائزیشن سے باہر لوگ ہیں, جو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں, وہ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں. تو پہلے بہرحال کی اسٹیک ہولڈرس کے اندر دا فرسٹ ون از پروجیکٹ اسپانسر ہو از سپورٹنگ فار دا پروجیکٹ, جو آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے, جو اسپانسر کر رہا ہے, وہ آپ کا کی اسٹیک ہولڈر ہے. سملرلی جو پروجیکٹ ٹیم جو کہ ایکچوئل انوالو ہے اس پروجیکٹ کے اندر, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. پروجیکٹ کا فیلئر یا سکسیس جو ہے پروجیکٹ ٹیم کے اوپر بھی وہ بھی اس کو افیکٹ کرے گا. سملرلی جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر, جو کہ پروجیکٹ ٹیم کا پارٹ نہیں ہوتا لیکن اسٹل ڈفرینٹ پروجیکٹ ٹیمز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے کلیریکل سٹاف ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کے اندر ان جنرل, وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. کسٹمرز جو ایکچوئل جو یوزرز ہوتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسپانسر کوئی اور ہوتا ہے, کوئی فنڈنگ ایجنسی ہوتی ہے, وہ پروجیکٹ کو اسپانسر کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں جو کوئی گورنمنٹل جو ہے ایجنسی ہو سکتی ہے, کوئی منسٹری ہو سکتی ہے, وہ اس کا کسٹمر جو ہے ہوگی یا کلائنٹ ہوگی فار دیٹ اسپیسیفک پروجیکٹ. اور پھر اسی طرح سے یوزرز جو ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اور یوزرز کون ہوتے ہیں؟ جو ایکچوئل یوز کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ, آپ کے سافٹ ویئر کو, جو اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اس کی جو بھی پروڈکٹ جو ڈیلیوریبلز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. تو اگین اسپانسر کوئی ہو سکتا ہے, آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کوئی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور یوزر کوئی کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے سپلائرز ہوتے ہیں فار دیٹ اسپیسیفک پروجیکٹ, جو آپ کو ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نا سپلائز کر رہے ہیں, جیسے سافٹ ویئر پروجیکٹ کے کیس میں ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے, یا کوئی اور اس طرح کی جو بھی آپ کو سافٹ ویئر چاہیے, ٹولس چاہیے, آپ وہ کسی وینڈر سے پرچیز کر رہے ہیں, تو وہ جو سپلائرز ہیں وہ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو جو میں نے کہا اسٹارٹ میں کہ ایون دا اوپوننٹس آف دا پروجیکٹ, وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جو آپ کی آرگنائزیشن کے باہر آپ کے کمپٹیٹرز ہیں, اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے پروجیکٹ کے اینڈ کے اوپر جو آپ کی پروڈکٹ ڈلیور ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ نے بزنس مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنا ہے لوگوں کو, تو آپ کے کمپٹیٹرز جو ہیں ان کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے آپ کے پروجیکٹ کے اندر. اگر آپ ٹائملی جو ہے اور اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر اسپیسیفکیشن اور یوزر ایکسپیکٹیشنز پروڈکٹ جو ہے ڈلیور کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کمپیوٹرز کو جو ہے آپ بیٹ کریں گے. تو اس لیے وہ بھی کیا ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے پروجیکٹ سکسیس اور فیلئر کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از اے پروگرام. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام از اے گروپ آف ریلیٹڈ پروجیکٹس مینج ان اے کوآرڈینیٹڈ وے ٹو obtain benefits and control not available from managing them individually. ایسا آپ کے پاس جو ہے ملٹیپل پروجیکٹس جو کہ کسی ایک اسپیسیفک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے یا جس کو انڈیویجولی اگر آپ پروجیکٹس کریں گے تو وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوگا, تو وہ جو سیٹ آف یا گروپ آف پروجیکٹس ہے ریلیٹڈ پروجیکٹس, دیٹ از کالڈ پروگرامس. اگر ریئل لائف کی آپ ایگزامپل لیں تو آپ کا نیشنل ہیلتھ پروگرام ہو سکتا ہے. اب نیشنل ہیلتھ پروگرام جو ہے اس کے اندر ملٹیپل آپ کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, لائک آپ نے جو ہے ویکسینیشن پروجیکٹ ایک ہے جس کے اندر آپ نے بچوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن دینی ہے, دیٹ از ون پروجیکٹ. کوئی اور پروجیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ کسی اور اسپیسیفک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو ان ساروں کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو امپروو دا ہیلتھ کنڈیشن آف پیپل ان جنرل. تو وہ ایک اوور آل جو ہے نیشنل ہیلتھ پروگرام ہو سکتا ہے, اور اسپیسیفک ہو سکتا ہے اگین کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے اندر بچوں سے ریلیٹڈ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ اگر سافٹ ویئر کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو کوئی ایسا آپ کا پروگرام ہے جس کے اندر ملٹیپل آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے, وہ ڈلیور کرنی ہے فار سم اسپیسیفک آبجیکٹو یا کسی ایک انٹرپرائز کے لیے. تو یہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. اور اگین پروجیکٹ مینیجرز اور پروگرام مینیجرز یہ دونوں ڈفرینٹ رولز ہیں. جو پروگرام مینیجرز ہوتے ہیں وہ اس سے اوپر کے لیول کے اوپر, پروجیکٹ مینیجر سے اوپر کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ مینیجرز کو.
اور سم ٹائمس دے کنڈکٹ ریویو میٹنگس. وہ ڈفرینٹ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کیا پروگریس ہے, کیا اسٹیٹس ہے, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور سملرلی ان کو کیونکہ مختلف لوگوں کے ساتھ, ڈفرینٹ پروجیکٹ مینیجرس کے ساتھ, ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ دیکھنا ہے, کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اور ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ بھی اور کسٹمرز کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. دے مسٹ ہیو اسٹرانگ اسکلس کیا ہے, اسٹرانگ مینجمنٹ اسکلس ہونے چاہیے. لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ, یہ اسکلس اس میں بہت ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ. پروجیکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از ایمرجنگ بزنس اسٹریٹجی کہ ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر اس کو آرگنائزیشنز کے اندر اڈاپٹ کیا گیا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس آپ جو کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, ان پروجیکٹس یا پروگرامس کو کیا ہے آپ ایک ریپوزیٹری بناتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں, ڈیٹا بیس بناتے ہیں, اور پھر ان کی بیس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں, ڈیسیژنز لیتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر پروجیکٹس, کہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اور اس پرپز کے لیے فار پورٹ فولیو مینجمنٹ یو نیڈ پورٹ فولیو مینیجر. اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی پروجیکٹ مینیجر کا کوئی پریویس بیک گراؤنڈ یا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از دے مسٹ ہیو اسٹرانگ فائنینشیل اینالیٹیکل اسکلس, کہ وہ پراپر ان کے پاس جو ہے نا نالج ہونا چاہیے, اسکلز ہونے چاہیے, اسٹرانگ فائنینشیل اسکلس, تاکہ وہ ڈیسیژنس جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لے سکیں. اور انالیسس کے جو ہے اسکلز ان کے اندر ہونے چاہیے, پریویس پروجیکٹس اور ابھی جو کرنٹ جو اپرچونیٹیز ہے اس کو وہ پراپر انالیسس کر سکیں. اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں فگر جو یہ ہے دیٹ از فرام آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ بک, پیج نمبر 18. اور یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور پروجیکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ, اس کو جو ہے ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ڈفرینٹ ہیں دونوں. جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے دیٹ از کائنڈ آف شارٹ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹائم مینجمنٹ, اور اس کے اندر آپ ٹیکٹیکل جو گولز ہوتے ہیں اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. لائک کنسرنس دیکھیں اس میں کس طرح کے, آر وی کیرینگ آؤٹ پروجیکٹس ویل, جو اگین کے شارٹ ٹرم جو گولز ہیں آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, پروجیکٹ آپ آن ٹائم ہیں, آن بجٹ ہیں, پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرس جو ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کو آپ دیکھتے ہیں. جبکہ جو پروجیکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ ہوتی ہے دیٹ از لانگ ٹرم پلاننگ, اسٹریٹجک گولز کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. آر وی ورکنگ آن دا رائٹ پروجیکٹس, ہم اگین کہ ہم رائٹ ڈیسیژنس یا وائز ڈیسیژنس ہیں, انویسٹمنٹ پراپر ہو رہی ہے, آر وی انویسٹنگ ان دا رائٹ آئیڈیاز, ڈو وی ہیو دا رائٹ ریسورسز ٹو بی کمپٹیٹو. تو اس طرح کی جو پلاننگ ہے دیٹ از اسٹریٹجک پلاننگ, یا اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, پورٹ فولیو مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اس سلائیڈ پہ یہ فگر جو ہے پیج نمبر 10 سے لی گئی ہے آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کے, اور یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے. اگین پی ایم باڈی آف نالج جو گائیڈ ہے یہ اس سے لی گئی ہے یہ فگر. اور یہاں پہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اس کے کیا نالج ایریاز ہیں اس کو ڈسکرائب کیا گیا. ٹوٹل 9 نالج ایریاز ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ ہمارے کی پروسیسز ہیں, اس کے ریلیٹڈ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں یا ٹولز ہیں, اور ان کو اگر ہم افیکٹولی یوز کریں تو ہم ایک بہتر پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اب ان جو 9 نالج ایریاز ہیں اس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا 2 کلاسز کے اندر. دا فرسٹ ون از کور فنکشنز یا کور نالج ایریاز, اس کے اندر اگین وہی جو کوارٹرپل ہے, کوارٹرپل کنسٹرینٹس, اسکوپ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, کاسٹ مینجمنٹ اور کوالٹی مینجمنٹ کی بات ہے. جبکہ جو 4 اور نالج ایریاز ہیں جو اس فگر کے اندر دیکھیں لوور ہاف کے اندر, فیسیلیٹیٹنگ فنکشنز ہیں یا فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, کمیونیکیشن مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ اور پروکیورمنٹ مینجمنٹ. جبکہ جو 9th نالج ایریا ہے دیٹ از پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ. ان سارے جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں ان کی پریکٹسز جو ہیں, ان کی جو کیسے افیکٹولی ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے تاکہ ہم اوور آل جو پروجیکٹ کے گول ہیں اس کو اچیو کر سکیں یا پروجیکٹ سکسیزفل ہو سکے.
تو یہ فریم ورک ہے پورا, اور اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ پروجیکٹ پورٹ فولیو بھی دکھایا گیا کہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اگین پارٹ بنتا ہے اس ریپوزٹری کا, اس پورٹ فولیو کا, اور آپ کی اس پہ بیس کرتی ہے انٹرپرائز یا آرگنائزیشن سکسیس کے آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں اس کی بیس کے اوپر. تو ہم جو آنے والے لیکچرز ہیں اس کے اندر یہ چاروں جو کور نالج ایریاز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ہم ڈسکس کریں گے کمیونیکیشن اور رسک مینجمنٹ کو, کیونکہ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیومن ریسورس اور پروکیورمنٹ. تو ہم ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے اگلے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. اگر ہم بات کریں کہ پروجیکٹ سکسیس کو کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے, تو پروجیکٹ سکسیس جو ہے when we meet scope, time and cost goals, when we have satisfied customer, when we achieve main objectives. جو بھی مین ہماری ریکوائرمنٹس یا یوں کہہ لیں کہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اچیو کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ ہمارا سکسیسفل ہے. اسٹینڈش گروپ ہی نے کیوس رپورٹ ایک 2001 میں پبلش کی, اور اس کے اندر پروجیکٹ سکسیس کو جو پیچھے ہم نے جیسے ڈسکرائب کیا ہے کہ وٹ ڈز مین بائی پروجیکٹ سکسیس, اس کے لیے کیا ٹاپ فیکٹرز ہیں جو کہ ضروری ہیں, جو کہ پروجیکٹ سکسیس کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ ون از ایگزیکٹو سپورٹ. جو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ ہے دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. اگر ٹاپ مینجمنٹ کمیٹڈ نہیں ہے ٹوورڈس پروجیکٹ کوالٹی یا سکسیسفل کمپلیشن آف دا پروجیکٹ تو پھر بہت مشکل ہے. سملرلی یوزر انوالومنٹ, جو بھی آپ کے اینڈ یوزر ہیں, اور اسپیسیفکلی اگر ہم آئی ٹی پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اینڈ یوزر یا یوزرس کی جو انوالومنٹ ہے اسپیسیفک ریکوائرمنٹس جو ہے ان سے لینے میں, ان کو ریفائن کرنے میں, دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. اگر ان کو ہم ایکٹیولی انوالو کریں گے ایٹ آل فیزز آف دا پروجیکٹ تو ہوپ فلی پروجیکٹ زیادہ سکسیزفل ہوگا. اسی طرح سے ایکسپیرئنس پروجیکٹ مینیجرز, پروجیکٹ مینیجر از اے کائنڈ آف لیڈر آف دا پروجیکٹ ٹیم یا پروجیکٹ, تو اس کو جب تک وہ ایکسپیرئنس نہیں ہوگا, جب اس کے اندر جو ہے اچھے سکلز نہیں ہوں گے مینجمنٹ کے بھی اور ٹیکنیکل بھی, تب تک جو ہے پروجیکٹ سکسیسفل ہونے کے چانسز کم ہیں. اسی طرح سے آرگنائزیشن کے جو بزنس آبجیکٹیوز ہیں دیٹ مسٹ بی کلیئر اگر آپ پروجیکٹ جو ہے سکسیسفل کرنا چاہتے ہیں. منیمائز اسکوپ, ان نیسیسری جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو یا ان نیسیسری جو ڈیٹیلز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا اسکوپ اس کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل اسپیسیفک ہونا چاہیے پروجیکٹ اسکوپ کے حوالے سے, کیا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے, کیا گولز ہیں جن کو اچیو کرنے, تبھی پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. اور اسٹینڈرڈائز سافٹ ویئر انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, جو آپ کا سافٹ ویئر پروسیس ہے دیٹ مسٹ بی اسٹینڈرڈائزڈ. اگر وہ پراپر ہوگا تو اس کی بیس کے اوپر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی پروجیکٹ ریلیٹڈ وہ زیادہ اچھی ہوں گی. اسی طرح سے بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں پروجیکٹ کی, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ریکوائرمنٹس آر ایوالو ود دا پیسج آف ٹائم, لیکن اسٹل جو مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ انیشیل سٹیج کے اوپر کلیئر ہونی چاہیے اور وہ ان کے ساتھ اسٹک ہونا چاہیے. تو وہ آپ کے جو پروجیکٹ کا جو سکسیس کا چانس ہے اس کو بڑھاتی ہیں. ریلائبل ایسٹیمیٹس اندر فیکٹر کہ آئی ٹی پروجیکٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو اگر ٹیکنیکل مینیجرز یا ٹیکنیکل جو اسٹاف ہے وہ اگر ایسٹیمیٹ کرتا ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور ان ایسٹیمیٹس کی وجہ سے آپ کے جو چانسز ہیں فیلئر کے وہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس کاسٹ اور ٹائم کے اندر جو ہے اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے جب آپ ایسٹیمیٹ کریں تو وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے, اور اگلے آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اور اسی طرح سے کچھ اور فیکٹرز ہیں لائک پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. وداؤٹ پراپر پلاننگ آپ کوئی سکسیسفل پروجیکٹس نہیں کر سکتے. ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی کہ جو سکسیسفل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں وہ کیا ان کی جو ہے وہ پریکٹسز ہوتی ہیں, یہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ سکسیسفل پروجیکٹس کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کو سکسیسفل آرگنائزیشنز یا سکسیسفل پروجیکٹ مینیجرز کہا گیا ہے. تو فار سکسیسفل آرگنائزیشنز they must have an integrated toolbox to use. What does it mean کہ آپ کے
جو بھی پریکٹسز ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, سیٹ آف ٹاسک جو آپ نے پرفارم کرنے, ڈفرینٹ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی فیزز ہیں, آپ کے پاس ٹول سپورٹ ہونی چاہیے, سافٹ ویئر ہونا چاہیے, ایسا انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر یا ملٹیپل آپ کے پاس اپلیکیشنز ہونی چاہیے جن کے تھرو آپ ڈفرینٹ فیزز کے اوپر وہ ایکٹیویٹیز افیکٹولی پرفارم کر سکیں, یا جو مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں اس کے تھرو جو ہے پراپرلی آپ اس کو پرفارم کر سکیں. اسی طرح سے جو سکسیزفل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دے فوکس آن دا پروجیکٹ لیڈرز گروتھ. پروجیکٹ جو مینیجر ہوتا ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ لیڈر کی طرح ہے, پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے وہ بیسیکلی. اور لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. تو ٹریننگ کی جائے پروجیکٹ مینیجرز کی, جو سکسیزفل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور ان کو زیادہ اچھا لیڈر بناتی ہیں, یا لیڈرشپ کے سکلز جو ہیں ان کو اس کے اندر میچور کرتی ہیں. اور پھر اسی طرح سے دے ہیو اسٹریم لائن پروجیکٹ ڈلیوری پروسیس. آرگنائزیشن کے اندر ان کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہوتا ہے, ہر فیز کے کیا جو ہے ڈلیوریبلس ہیں, کیا اس کے کوالٹی چیک پوائنٹس ہیں, اس طرح کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی اسٹریم لائن ہوتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی پروجیکٹ میٹرکس ہوتے ہیں ان کے پاس, کس طرح سے آپ نے پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے, اسیس کرنا ہے پرفارمنس کو, اس کے حوالے سے آپ کے میٹرکس ہونے چاہیے اور ان کی بیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سکسیزفلی آپ جو ہے اپنے گولز کو میٹ کر رہے ہیں. اگر سکسیزفل پروجیکٹ مینیجرز کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے ان کو سب سے پہلے تو پروجیکٹ مینجمنٹ جو پریکٹسز ہیں, جو نالج ایریاز ہیں, اس کا نالج ہونا چاہیے ان جرنل. اور پھر اسی طرح سے پرفارمنس کمپیٹنسی, واٹ ڈز اٹ مین کہ جو بھی ڈفرینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ آپ کے پاس کوالٹی میٹرکس ہیں, یا آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ لائف سائیکل, اس کی کمپیٹنسی ہونی چاہیے اس میں پروجیکٹ مینیجر کے اندر, کیسے جو ہے ان چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے, کیسے اس کو اسیس کرنا ہے. اسی طرح سے پرسنل کمپیٹنسی, واٹ ڈز اٹ مین کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے اٹ سیلف وہ ٹیکنیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کے جو مینیجریل سکلز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے, تاکہ وہ جو بھی نالج ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں, ان کو پراپرلی امپلیمنٹ یا اپلائی کر سکیں. اسی طرح سے ہی اور شی مسٹ انڈرسٹینڈ دا چینج فینومینا, کہ کس طرح سے آپ کو چینجز آتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر, جو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے جو پروجیکٹ کر رہی ہے یا جو کسٹمر ہے آپ کا, اس کے حوالے سے چینجز آ سکتی ہیں. تو ان چینجز کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس کو پراپرلی اگر ہینڈل کر سکے آپ کا پروجیکٹ مینیجر. اور اگین افیکٹو یوز آف ٹیکنالوجی, کہ جو بھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ود ان دا آرگنائزیشن, جو جس سافٹ ویئر یا جس ٹیکنالوجی کو آپ افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی سکسیزفل کمپلیشن کے اندر پروجیکٹ کی. پی ایم جو باڈی آف نالج ہے گائیڈ, اس کے اندر جو سجیسٹڈ سکلز ہیں پروجیکٹ مینیجرز کے لیے یا پروجیکٹ ٹیمز کے لیے وہ کیا ہیں. فرسٹ آف آل دے مسٹ ہیو گڈ انڈرسٹینڈنگ اور نالج آف دا پی ایم مینجمنٹ بک. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو بھی ان کا ایریا ہے, جو اپلیکیشن ایریا ہے, جہاں پہ وہ جس اسپیسیفک ڈومین کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا پروجیکٹس کر رہے ہیں, اس کا نالج ہونا چاہیے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹینڈرڈز ریگولیشنز ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور پروجیکٹ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کا نالج ہونی چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈ. ایک آرگنائزیشن کے اندر پروجیکٹ انوائرمنٹ ڈفرینٹ طرح کی ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آرگنائزیشن. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر جو انوائرمنٹس ہیں اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں اور اس کے حوالے سے اپنے پلان بنا سکیں. اسی طرح سے ان کے جنرل مینجمنٹ نالج اور اسکل جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. اور سافٹ اسکلس یا سم ٹائمز اٹ از کالڈ ہیومن ریلیشن اسکلس, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ you have to deal with different peoples, your team members, your sponsors, users, top management. تو وہاں پہ جو ہے آپ effectively communicate کر سکیں, trust build کر سکیں. تو اس طرح کے جو skills ہیں that are also quite important for project managers or project teams. ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی in 2006 اور اس کے اندر پتا چلا کہ
جو پروجیکٹ کے حوالے سے, سکسیسفل پروجیکٹس کے حوالے سے, پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانٹیکس کے اندر جو پیپل اور لیڈرشپ اسکل ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے اندر جو لسٹ جب بنائی گئی اور اس کو پرائورٹائز کیا گیا تو پیپل اسکل از آن دا ٹاپ, کہ جو لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے فار پروجیکٹ مینیجرز یا سکسیزفل پروجیکٹ کمپلیشن کی اگر بات کریں. اور پھر اسی طرح سے یہاں یہ پروجیکٹ مینیجر کے لیے اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. اور پھر لیڈرشپ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ کو کہا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایگزامپل سیٹ کرتا ہے, تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہو, لیکن اگر وہ ایک اچھا لیڈر ہوگا, اس کے اندر لیڈرشپ کی سکلز ہوں گی, تو وہ ایک زیادہ اچھا پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ثابت ہوگا. اسی طرح سے ہی مسٹ بی گڈ لسنر, کہ اس لوگوں کو سنیں, ان کی بات کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسکل ہے. اسی طرح سے وہ اچھا جو ہے اس کا کنڈکٹ ہو, وہ اچھا بیہیویئر رکھتا ہو, دیٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ. اور ہی اور شی کین کریٹ ٹرسٹ, یا وی میں سے کہ ٹرسٹ بلڈ کر سکے بٹوین ٹیم ممبرس. اور پھر اسی طرح سے وربل کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں اس کے اسٹرانگ ہونے چاہیے. اور ٹیم بلڈنگ کے اندر بھی اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, ٹیمز بنا سکے, ایک جیسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, مائنڈ سیٹس کو ان کے دیکھتے ہوئے ٹیم ڈیولپمنٹ کر سکے. کنفلکٹ جو ہے بڑی آبویس سی بات ہے, جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے کنفلکٹس ہو سکتے ہیں, تو کنفلکٹ مینجمنٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ اسکل. اور کریٹیکل تھنکنگ, آؤٹ آف دا باکس سوچ سکے, ٹریڈیشنل جو سولوشن ہے اس طرح سے جو ایک ٹریڈیشنل پرسپیکٹو ہے اس سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھ سکے, انڈرسٹینڈ کر سکے, انالیسس کر سکے, انوویٹو ہو, دیٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ. آج کے لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں. ہم نے بات سٹارٹ کی بڑی بیسک ٹرم سے, سافٹ ویئر سے, کہ سافٹ ویئر کیا ہے, اور پھر ہم نے کہا کہ سافٹ ویئر ہر جو ہے ڈومین کے اندر جو ڈفرینٹ اس کی اپلیکیشنز ہیں, آج کے دور میں بہت زیادہ ہم سافٹ ویئر اورینٹیڈ ہیں. اور پھر ہم نے بات کی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, کہ جو نالج اور بیسٹ پریکٹسز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا انجینئرنگ ایکٹیویٹیز, اس طرح کی جو نالج اور پریکٹسز کو ہم اپلائی کریں سافٹ ویئر ڈومین کے اندر, تاکہ ہم زیادہ اچھے جو ہے کوالٹی پروڈکٹس یا سافٹ ویئر ڈیلیور کر سکیں. اور پھر ہم نے بات کی کہ آئی ٹی پروجیکٹ فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے, اور ڈفرینٹ ہم نے اسٹڈیز کو ڈسکس کیا, اور آئی ٹی پروجیکٹس کے اندر بھی جو ہے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ بیٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹسز اور پروجیکٹ مینجمنٹ پریکٹسز اگر ہم زیادہ سکسیزفل پروجیکٹس چاہتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ پروجیکٹ کیا ہے اور پروگرام کیا ہے, ان دونوں کے اندر کیا ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ کیا ہے, ایک شارٹ ٹرم پہ فوکس کرتا ہے, ایک لانگ ٹرم پہ فوکس کرتا ہے. پھر ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک کو ڈسکس کیا. ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں, 9 نالج ایریاز ہیں, جس میں سے 4 کور نالج ایریاز ہیں یا کور فنکشنز ہیں, جو کہ کی کانسٹنٹس ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹس کے, اسکوپ, ٹائم, کاسٹ اور کوالٹی, ان سے ڈیل کرتے ہیں. جبکہ 4 فیسیلیٹیٹنگ ہے, جس کے اندر ایچ آر ہے, آپ کا کمیونیکیشن ہے, رسک ہے اور پروکیورمنٹ ہے. اور جو 9th نالج ایریا ہے دیٹ از انٹیگریشن مینجمنٹ. پھر ہم نے بات کی کہ پروجیکٹ سکسیس فیکٹرز کیا ہے, اور اسی طرح سے ہم نے کہا کہ کیا اسکلز جو ہے یا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں سکسیزفل آرگنائزیشن کے اندر اور سکسیزفل پروجیکٹ مینیجرز کے اندر. اور آخر میں ہم نے بات کی کہ کیا ریکوائرڈ اسکلز ہیں پروجیکٹ مینیجرز کے لیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.